میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کے کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ بی بی کا تیل بہ گیا تھا، زمین پی گئی تھی تو وہ رو رہی تھی، میرے رسول کا نام بھی نہیں پوچھا، غریب سی عورت ہے، یہودی کی ملاد، اور یہاں کیوں کھڑی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی وہ میں تیل لینے آئی تھی 4-5 دینار کا، تو وہ ایڈی میری لگی ہے کسی پتھر سے تو بہ گیا ہے، تو زمین پی گئی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بلال جا گھر سے پیسے لا، اسے دے تاکہ تیل خرید لے۔ اس نے تیل خرید لیا تو اس کو دیا تو پھر رونے لگی، اب کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی مار تو اب بھی پڑ جائے گی، میں غریب ہوں تو میری مالکن کہے گی تو دیر سے کیوں آئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں قربان جاؤں وہ نبی جن کے استقبال کے لیے 70 ہزار فرشتے معراج کی رات آسمان کے دروازوں پہ کھڑے رہے، وہ پیغمبر جن کی زیارت کے لیے انبیاء دعائیں مانگے، وہ محبوب جن کو اللہ پیغام بھیجے کہ محبوب آجا، رب تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہے، وہ محبوب فرمانے لگے چلنا بتا تیرا گھر کہاں ہے، میں تیری سفارش کر کے آتا ہوں۔ تو حضرت بلال کہتے سادے کپڑے، کوئی جانتا نہیں، کوئی نام نہیں، پرانا سا دوپٹہ، بی بی آگے آگے اور مدینے والے رسول پیچھے پیچھے، وہ سارا مدینہ گزار کے لے گئی۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، کہتے لے گئی وہ سارا کچھ گزار کے، اور یہودن کے دروازے پہ لے کے چلی گئی۔ حضور کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تو مدینہ شریف تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئی تو محبوب نے بس نہ یوں آنکھیں ذرا اٹھائیں تے پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا، قاتل نین تے ناگن زلفاں پئیاں مارن دوروں ہی ماراں تے کسے نو کول نہ پھٹکن دتا تیرے حسن دے پہرے داراں، آزم تو کلا ہی نہیں ہے تے ہوئے پھر قتل ہزاراں۔ ایک دفعہ نظر اٹھائی، پھر نظر مبارک جھکا لی، فرمانے لگے یہ تیری ملازمہ ہے؟ کا میری ہے۔ کیسی غلطی کوئی نہیں، بیچاری کو تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، اسے کچھ کہنا نہ۔ بی بی کہتی ہے ڈاڈی میں بھی بڑی تھی پر حضور آ گئے، میں جانتی بھی نہیں تھی، پر میں نے کہا حبیب میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ رسول کریم یہ بات کہہ کے واپس لوٹے تو مالکن ملازمہ دونوں دیکھنے لگی کہ یہ کون تھے۔ وہ سنا کے سخن اور دکھا کے پھبن، سب پھوک گئے مورا تن من دھن، یہ کون تھے؟ اتنے جملے کہہ کے چلے گئے۔ حضرت بلال کا تو میں پیچھے تھا تو اس نے میرا پلو تھام لیا، کہنے لگی غلام یہ کون تھے؟ تو کہا آپ نہیں جانتی، یہی تو رسول کریم ہے۔ دوڑ کے حضور کے قریب گئی اور جا کے کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تب کرم فرماؤ نہ ہمیں کلمہ ہی پڑھاتے جاؤ، میں تو یہ انداز ہی پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اور میرے بھائی سفارش ہم بھی کرتے ہیں، پر یہاں بندہ تگڑا ہونا چاہیے اور یہاں ہمارا بڑا قریبی ہونا چاہیے، مسلمان سمجھ کر، عام آدمی سمجھ کر، رسول اللہ کا غلام سمجھ کر، اس کی شان پہچان کر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں۔ آنسو پوچھنے والے لوگ تھوڑے رہ گئے، طنز کر کے تنقید کر کے گزرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، تعریف کرنے والے لوگوں کی تعداد محدود ہوتی جا رہی، تنقید کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہو گئے۔ میرے ملک میں، میری ملت میں جتنے لوگوں کے عیب اچھالنے کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اس سے اگر آدھے لوگ بھی لوگوں کی مرہم پٹی کا فریضہ سر انجام دینے لگے، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ جتنا وقت ضائع کرتے ہو نا حکومتوں کو سمجھانے میں، اس سے آدھا وقت اپنے آپ کو سمجھانے میں ضائع کرو، آدھا وقت ذرا اپنے آپ کو سمجھا لو۔ میں نے بھی تو 1.5 کروڑ روپیہ لگایا نا اپنے مکان میں، چونکہ میں نے اندر رہنا تھا، تو اگر میں صرف 10,000 روپیہ اپنے گیٹ کے سامنے لگا لیتا نا کہ لوگوں نے گزرنا تھا، لیکن وہ چونکہ صرف میرا نہیں ہے، وہاں سے زمانے میں گزرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف 3 فٹ 2 فٹ اپنے دیوار تھوڑی پیچھے کر لیں تو بہت بڑا نفع ہو جائے لوگوں کا، لیکن وہ چونکہ لوگوں نے گزرنا ہے، وہ نفع کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ ایک موٹر سائیکل ہے میری اور مجھے اپنے گھر کے اندر جانا ہے روزانہ اس موٹر سائیکل کو لے کر کے، تو اس کے لیے میں زینے بنا لیتا ہوں، سیڑھیاں بنا لیتا ہوں، اور میں ساری مخلوق کا راستہ بند کر دیتا ہوں۔ وہ جی مجھے دقت ہوتی تھی، اٹھا کے اوپر چڑھانا پڑتا تھا، تو میں نے اپنی سہولت دیکھ لی، پر میں نے باقی سارے زمانے کی تکلیف، یہ تو مزاج نہیں ہے علیہ السلام کا، یہ تو آسانیاں دینے آئے ہیں۔
اخرجت للناس، یہ تو نفع کرنا ہے، مہربانی کریں. یہ ترمذی کے لفظ ہے. فرمایا کعبہ تیری بڑی عزت ہے، پر بندہ مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے عند اللہ. یہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا، یہ احساس ہی نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے کتنے اعزاز سے نوازا ہے. یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ دنیاوی منصب کا لحاظ کرتا ہے کہ یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ پولیس کے آفیسر ہیں، یہ فلاں ادارے کے بڑے آدمی ہیں، پر یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے بحیثیت مسلمان کتنی شان عطا فرمائی. اور پھر یہ اس بات کا بھی احساس کرنے سے عاری رہتا ہے کہ میں نے لوگوں کا اس لیے بھی احساس کرنا ہے کہ وہ آفیسر ہیں، اس لیے بھی احساس کرنا ہے ان کی عمر زیادہ ہے، اس لیے بھی احساس کرنا ہے ان کے بال سفید ہیں، اور اس لیے بھی احساس کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان کی بڑی شان ہوتی ہے. مسلمان کی بڑی، آپ کسی کے ساتھ اس لیے تعاون کریں کہ وہ مجبور ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے. کسی بندے کا اس لیے خیال رکھیں کہ وہ تنگ دست ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے. کسی کا اس لیے خیال رکھیں کہ وہ آدمی یتیم ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن اگر آپ اس لیے خیال رکھیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ میرے مدینے والے محبوب کا غلام ہے، اللہ کی توحید کے کلمات کہتا ہے، کلمہ توحید بیان کرتا ہے، رسول کریم کی غلامی کا، بحیثیت مسلمان، احترام مسلم. لیکن نا ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک تابعی ان سے ملے، ان کا نام تھا حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ. وہ حضرت معاذ بن جبل سے کہنے لگے، وہ کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے نا تو حدیثیں بیان کرتے تھے. تو ان کا بڑا روشن چہرہ تھا، نوجوان تھے ابھی، وہ 35-40 سال کی عمر میں تو ان کا وصال ہو گیا. تو کہتے ہیں بڑی خوبصورتی سے حضور کا دین بیان کرتے تھے تو مجھے ان سے محبت ہو گئی. تو فرماتے ہیں میں اگلے دن جامع مسجد میں سب لوگوں سے پہلے چلا گیا. جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو آپ فرمانے لگے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کی بنیاد اسلام ہے، اس کی بنیاد، آپ چونکہ اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل فرمانے لگے اگر یہ بات سچی ہے تو پھر آپ بیٹھ، میں تجھے نبی پاک کی ایک حدیث سناؤں. میں نے کہا حضور سنائیے. تو فرمانے لگے میرے محبوب نے فرمایا ہے جو کسی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے، یعنی مقصود اس کا یہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مسلمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ انہیں نور کے منبر عطا کرے گا. اللہ انہیں نور کے منبر عطا کرے گا. اللہ انہیں نور، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں. انہیں کوئی بڑا آدمی کرسی نہیں دے گا، اللہ عطا کرے گا اور نور کے منبر عطا کرے گا. کیوں کہ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نور کے منبر دے گا اور سب لوگ خوف زدہ ہوں گے پر انہیں خوف بھی کوئی نہیں ہوگا. سب لوگ پریشان ہوں گے پر انہیں پریشانی بھی کوئی نہیں ہوگی. تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ 14ویں رات کی طرح چمکتے والے چہروں والے کون ہیں؟ تو رب کریم فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اپنا منصب پہچانے کہ بحیثیت مسلمان ایک شان ہے، ایک عظمت ہے، ایک لاجواب قسم کی عزت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. بحیثیت مسلمان اللہ نے شانیں دی. اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بحیثیت مسلمان دوسرے بندے سے پیار کرنا ہے، محبت کرنا. یہ جو خود غرضی کا مزاج ہے نا کہ میں نے صرف اس بندے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے جو میرے کام آئے گا، جو میری ڈیوٹی کرے گا، جو میرے ساتھ چلے گا، جو میری جماعت کا ممبر بنے گا، تو یہ تو بہت بڑی خود غرضی ہے. یہ تو آپ نے دین کو محدود کر دیا ہے. آپ نے تو کسی کا کام صرف اس لیے کر دینا ہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، یہ نبی پاک کا غلام ہے. اب بات کو سمجھے.
فقط اس لیے. یار دیکھو نا، جو میرے ساتھ کلاس فیلو پڑھتا رہا اس کی تو میں کچھ قدر کرتا ہوں نا کہ میرے بھی استادوں کا یہ شاگرد ہے. جو میرے حضرت کے مرید ہیں میں ان کی بھی کچھ قدر کرتا ہوں نا کہ میرے پیر بھائی ہے. تو جو میرے کلاس فیلو تھے ان کی بھی قدر کی، پیر بھائیوں کی بھی قدر کی، محلے والوں کی بھی قدر کی. یہ کس لیے کی کہ کوئی نہ کوئی نسبت ہے. تو میرے نزدیک استاد کی نسبت بڑی ہے، پیر کی نسبت بڑی ہے، یہ مدینے والے رسول کی نسبت بڑی ہے. تو بڑی نسبت تو رسول کریم کی ہے نا. اب کیا کریں گے کہ اس نسبت کی بدولت بھی ہم کچھ لوگوں کا ادب کریں گے، ان سے پیار کریں گے، ان کا اکرام کریں گے. فقط مسلمان دیکھیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی شخص سے اس لیے پیار کریں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے ددیال میں سے، ننہال میں سے، اور پھر کو جا کے آپ کی پھوپھو کو بتائے کہ میں گیا تھا تو آپ کے بھتیجے نے بڑی قدر کی تھی. تو پھوپھو راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ چچا کے شہر سے آنے والے سے پیار کریں تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر کوئی صرف اس لیے جا کے اللہ رسول کی بارگاہ میں گواہی دے کہ انہوں نے آپ کی نسبت کی برکت سے میرے ساتھ بڑا پیار کیا تھا، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہاں ماحول کیا بنے گا. نجاشی بادشاہ نے نا مسلمانوں سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی اس نے، اہل اسلام کے ساتھ اس نے بڑا اچھا رویہ. کفار مکہ پیچھے گئے، انہوں نے وہاں کچھ پیسے بھی دیے، تحفے بھی دیے کہ یہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں، پر اس نے کہا نہیں، یہ تمہارے حوالے نہیں ہوں گے، یہ تو اب آئے ہیں تو یہ میرے ملک میں ہی، وطن میں ہی رہیں گے. تو نجاشی جب اس کلمہ میں پڑ گیا تھا، وہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو رسول پاک نے فرمایا نکلو بھئی تمہارے بھائی پر جنازہ پڑھنا ہے. یہ ایک ہی جنازہ ہے جو حضور نے غائبانہ پڑھایا ہے، ایک ہی. اور یہ دلیل اس لیے نہیں بن سکتا کہ اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے پر حضور نے کسی کا جنازہ، ان کا جنازہ اس لیے حضور نے غائبانہ پڑھایا کہ حضور کے لیے غائب تھا ہی نہیں، حضور کے لیے تو سامنے پڑی ہوئی تھی میت. جنازہ بھی پڑھایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بحیثیت مسلمان، آپ میری بات کو سمجھیں، بحیثیت مسلمان چونکہ اس شخص نے حضور کے غلاموں سے پیار کیا تھا، نبی پاک نے جنازہ بھی پڑھایا، تعریف بھی کی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا، اس نے چونکہ مسلمانوں سے بحیثیت مسلمان پیار کیا تھا، جب اس کا انتقال ہوا اسے قبر میں دفن کیا گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا، اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا. مسلمان جمعیت کیوں نہیں رہے، اجتماعیت کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ جو ایک سوچ تھی نا کہ برادری کا بھی خیال کرنا ہے، علاقے کا بھی خیال کرنا ہے، مجلس کا بھی خیال کرنا ہے. اگر کبھی یہ سوچ بن جائے نا کہ بحیثیت مسلمان بھی تھوڑا تھوڑا خیال کرنا، تھوڑی تھوڑی توجہ دینی ہے بحیثیت مسلمان، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یار میں اس کے کہیں کام آ جاؤں، کوئی تھوڑی اس کی مدد کر دوں، میں اگر تھوڑا سا کسی جگہ اس کی مشکل کے لیے آگے بڑھ سکتا ہوں تو میں آگے بڑھوں. بحیثیت مسلمان اگر کسی سے محبت کی جائے، کسی کے ساتھ پیار کیا جائے، پہلے تو قدر پہچانی جائے کہ مسلمان ہونے کے ناطے قدر بڑی، اور پھر اس بات کو سمجھا جائے کہ بحیثیت مسلمان کسی کی خدمت بھی کرنی. اب اس پر اجر کیا ملے گا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے بندوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل حل کر دے. اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اللہ تیری قیامت کی مشکلات کو آسان فرما دے گا. قیامت کی مشکلات. مجھے ایک دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا تو کوئی پیپر ایک کم تھا، جس کام کے لیے میں گیا تھا تو کوئی ایک پیپر کم تھا. تو وہ دفتر کے لوگ کسی سبب سے دین کی برکت سے مجھے پہچان گئے. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ پیپر آپ کا کم ہے، اس کی ضرورت ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ پیر صاحب آپ چونکہ بڑے قابل احترام ہیں تو آپ یہاں رکے، تو ہم ابھی اس کا بندوبست کرتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ 5 سے 7 منٹ میں وہ پیپر بھی آ گیا اور جتنی ضروریات تھیں وہ ساری انہوں نے پوری بھی کر لی. جہاں مجھ سے سائن لینے تھے وہ لے بھی لیے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ میں خوش ہو کے آ جاتا. تو دیکھا جی میری بڑی شان ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑا پیار کیا ہے لیکن مجھے محبت ہوگی نا تو میرا دل کرتا ہے نصیحت کروں، اس لیے کہ جس سے پیار ہو اس کو سنوارنے کو
بندے کا بڑا دل چاہتا ہے. میں نے کہا یار اگر میرے لیے آپ 1.5-2 منٹ میں 5 منٹ میں 7 منٹ میں یہ سارا بندوبست کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جن لوگوں کو آپ بھیج دیتے ہیں نا جائیں واپس آپ کے کاغذ ہی پورے نہیں. تو ایک دفعہ گھر جاتے ہیں, کتنی جگہوں کے چکر لگاتے ہیں, پھر دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کر آپ سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. اگر کرنا, میں نے کہا اس لیے میرے ساتھ آپ نے یہ رویہ رکھا کہ آپ نے مجھے دیندار سمجھا, کچھ نیک سمجھا, کچھ اچھا جانا. وہ تو مجھے پتا ہے نا میں کیا ہوں. تو اگر آپ نے یہ رویہ میرے ساتھ اس لیے رکھا کہ میں نیک ہوں, تو اب کوئی بوڑھا آ جائے, کوئی کمزور آ جائے, کوئی آپ کے پاس ان پڑھ دیہاتی آ جائے جسے پتہ ہی نہیں کہ ان کی ترتیب کیسے لگانی ہے, تو ان کے ساتھ بھی رویہ اس لیے ٹھیک کر لینا کہ یہ بھی مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے. وہ سامنے رکھنا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو, اور تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار کر لینا. ہم لوگوں نے نا محدود کر لیا اپنی صلاحیتوں کو, ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے دائرہ کاری محدود کر لیا. میں نے خاندان کے لیے کرنا ہے, قبیلے کے لیے کرنا ہے, علاقے کے لیے کرنا ہے, بستی کے لیے. ایک اچھی سوچ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ آپ کہیں مجھے اہل اسلام کے لیے کرنا, مجھے رسول کائنات کے لیے کرنا, مجھے نبی پاک کے بتائے ہوئے ارشادات کے لیے کرنا, امت کے لیے کرنا ہے, امت کے لیے. آپ اپنی خدمات کو پیش کریں, آپ اپنا دائرہ کار پیش کریں, آپ بڑی سوچ آپ دیکھیں آپ کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم اگر آج یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ صبح خیر نہیں خیر کثیر بٹنی شروع ہو جائے گی. اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے لوگوں کو آسانیاں, وہ ہمارا مزاج نہیں نا, ہم آسانی لینا چاہتے ہیں. اگر ہم بحثیت مسلمان تھوڑی تھوڑی خدمات سر انجام دینا لگے, تھوڑا تھوڑا سوچنے لگے, لیکن رسول کریم کی سوچ مبارک کیا ہے. بدر کے لوگ قیدی ہو کے آ گئے, کفار تھے وہ. اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں صحابہ کی میٹنگ میں کہ فدیہ دیں گے, اتنے اتنے پیسے تو آزاد کر دیے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن حساب کتاب لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اب حساب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا. آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے, کئی کام کرنے ہیں, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا وہاں امت کا سوچا. فرمایا تم اس طرح کرو, مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. بحثیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں, جو حضور کے افکار ہیں, ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ جائیں. یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا. میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے. میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے, تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجرے سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی, وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے. وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے. اپنا ایک ذہن بنائے نفع دینے کا, ایک سوچ بنائے کسی کا فائدہ کرنے, ارادہ کرے کسی کے کام آنے کا, کسی کے لیے بہتری کرنے کا, کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا, کسی کو سہولت دینے کا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ, کھیتیاں بھی لگاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے, اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نام آیا مال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا. کوئی درخت ہی لگا دو, کچھ کاری دو. محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا, اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے. تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے, اس کے قریب گئے. تو 2 قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا. ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے, اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے, یہ بھی سوچ ہوتی ہے. اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے, دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا ہے. سوچ ہی ہے نا, منفی کر لیں یا مثبت کر لیں. تو
महमूद गजनवी आगे बढ़े और आगे बढ़ के ना तो आप उस बूढ़े से कहने लगे कि बाबा ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगे मैं दरख्त लगा रहा हूं। तो कहने लगे बुजुर्गों, अब आपकी जो उम्र है ना, ये उम्र ना तो आप इसके फल खा सकेंगे ना छांव में बैठ सकेंगे और आपको तकलीफ भी बड़ी है। तो बाबा जी महमूद को जानते ही नहीं थे, पलट के कहने लगे बेटा चलो मैं नहीं फल खाऊंगा तो मेरे पोते तो खाएंगे ना, मेरे नवासे तो खाएंगे ना, तो आप छोड़े मुझे, मैं तो अगली नस्लों का भला कर रहा हूं। अब ये सोच हमारी बड़ी कम होती है, ये बड़ी कम सोच होती है, पोते खाएंगे नवासे खाएंगे। तो महमूद गजनवी बादशाह थे, बड़े राजी हुए, कहने लगे यार बाबा तेरी तो सोच बड़ी शानदार है, कौम का नफा करने वाली सोच है। उसने कहा एक थैली अशरफियों की बाबा जी को दे दो। बाबा जी ने ना वो थैली अशरफियों की जब कबूल की, पकड़ी, तो बाबा जी बड़े मुस्कुराए। महमूद कहने लगा क्या हुआ? तो फरमाने लगे बेटे तुमने तो कहा था कि मैं इसका फल नहीं खाऊंगा, मैंने तो अभी लगाया नहीं है, अल्लाह ने फल मुझे पहले ही अता फरमा दिया। तुम तो कह रहे थे कि फल नहीं खाऊंगा, अभी तो लगाया नहीं तो अल्लाह ने फल दे दिए। महमूद बड़ा राजी हुआ, उसने कहा यार बाबा तो बड़ी ऊंची सोच का मालिक है, एक थैली और दो बाबा जी को, और दे दो एक थैली। एक और थैली दी बाबा जी को, तो बाबा जी फिर हंसे, कहने लगे महमूद मेरा खुलूस देख, मैं अल्लाह के बंदों का नफा करना चाहता था ना, तो मैंने अभी लगाया नहीं। लोगों के बाग में साल में एक दफा फल लगता है, अल्लाह ने मुझे 2 दफा फल अता कर दिया। महमूद ने कहा तीसरी भी दो भी बाबा जी को थैली। आप सोच तो बनाए ना साहब, हम ये समझते हैं कि शायद ये महदूद हो जाएगा, मैं किसी के बच्चे को पढ़ा दूंगा तो शायद वो मेरे बच्चे का नसीब ले उड़ेगा, मैं किसी को कुछ दे दूंगा तो शायद वो इधर से आके ना तो हमारा काम खराब कर जाए। ओ भाई ऐसा नहीं होता, इसको समझ, मेरा रब तो बड़ा करीम है, तू बांटता जाता है तो अल्लाह तुझे नवाजता जाता है, तू देता जाता है तो अल्लाह तुझे अता करता जाता है। आप ये ज़हन बनाएं किसी का फायदा करने का, किसी का नफा करने का, किसी को कुछ दे डालने का, किसी के ऊपर रहमत की बरखा बरसाने का आप इरादा करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको नवाज देगा। हम जहां बैठे होते हैं ना, लोगों को हमारी जरूरत होती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक 100 दिनार अलग करके रखा हुआ था, पूरा 100 दिनार, बहुत बड़े पैसे होते थे उस जमाने में। तो आपके बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी ये पैसे साइड पे क्यों रखे हुए हैं? तो फरमाते पुत्र ये मैंने लोगों को उधार देने के लिए रखे हुए। खासी मुश्किल बात नहीं कर दी मैंने, हमारी तो दुकानों पे लिखा हुआ है उधार बंद है, मोटा करके लिखा हुआ उधार बंद है, यानी नगद वाले आ जाओ, उधार वाले बिल्कुल ना आना। तो उधार कौन लेता है? अमीर आदमी। और भाई सुने, उधार कौन लेता है? गरीब आदमी। और हमारा क्या हाल है कि हम कहते हैं भाई वो ये नहीं कह रहा कि मुझे भीख दे दो, वो कह रहा यार जरा मेहरबानी करो, मैं ना ये मेरे दोस्त कहने लगे कि वो क्या बना है, सुना था एक शख्स को फांसी होने लगी, अदालत का फैसला आया। मैंने कहा ये वो लोग तबसरा करते हैं जो पेट भर के रोटी खाते हैं, ये उन लोगों का तबसरा है। वो पेट भर के रोटी खाते हैं, रात तबसरा करेंगे, फेसबुक पे अपनी राय देंगे। लेकिन जो आदमी आधा किलो घी सुबह फैक्ट्री जाने से पहले घर दे गया था ना, वो जब रात को आता है तो उसकी बीवी डरते हुए उसे ये नहीं कहती कि वो अदालत के फैसले का क्या बना है, उसकी बीवी तो उसको कहती है कि वो जो आप घी लाए थे वो खत्म हो गया। और सवेरे बच्चों ने जब स्कूल जाना है तो पराठे बनाने के लिए मेरे पास घी कोई नहीं, यकीनन आपको तकलीफ होगी, तो अब करना क्या है? तो मेरे भाई उनको कहां तबसरा याद रहता है कि आज नई बात क्या हुई है, तो कोई नई खबर सुनाओ तो और फिर सुनाओ, तो कोई नई ताजी, ये बातें तो उनको याद रहती हैं जो पेट भर के खाते, जिनको फिर कोई फिक्र नहीं। उन लोगों के ये काम है, वो करेंगे सियासी तबसरे। वो किसी शख्स ने क्या खूब कहा था कि गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, वो अब सहमे हुए रहते हैं, वो शरारत नहीं करते। वो नहीं शरारत करते इसलिए कि वो तो कोने में लगे बैठे हैं कि किसी गरीब का खिलौना ना हमारे हाथ से टूट जाए, वो सहमे हुए रहते हैं।
وہ شرارت نہیں کرتے. تو میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر 100 دینار ہے. ابا جی یہ کس لیے ہے؟ تو فرماتے یہ میں نے ادھار دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. حضور کیا مطلب؟ فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کو تم نے اگر قرض لینا ہو نا تو وہ غریب ہو تو اس پر تم آسانی کرنا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے اگر وہ تنگ دست ہو تو آسانی کرنا. فرمایا جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے جتنے دن گزر گئے اللہ روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. تو میں نے یہ غریبوں کی مدد کے لیے رکھے ہوئے ہیں. کوئی غریب لے جاتا ہے اپنا کام چلا لیتا ہے، پھر وہ واپس کر دیتا ہے تو میں کسی نئے کو دے دیتا ہوں تو اپنا کام چلا لیتا ہے. یارو ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازوں پہ لوگ آ کے بتاتے ہیں، جنازوں پہ آ کے بتاتے ہیں کہ جب میری بیٹی کی شادی تھی تو یہ بابا رات کی تنہائی میں آیا تھا. جنازوں میں آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں فلانی سردیوں میں جب میرے کپڑے میرے پاس موجود نہیں تھے تو یہ آیا تھا مجھے جوڑا دینے. اور پھر لوگ بہت بڑے پروفیسر لیکچرار عالم فاضل آ کے بتاتے ہیں میرے پاس کتابوں کے پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے پر یہ مرد کلندر تھا جو ہر امتحان سے پہلے آتا تھا اور آ کے مجھے کہتا تھا کہ یہ پیسے رکھ لو، کوئی نہیں میں لے لوں گا واپس، ہو جائے. یار آپ کسی کو آسانی دینے کا ارادہ تو کریں. مسلم شریف کی حدیث ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ جنت. تو پتہ تو سارا ہے نا سردار نے کیتی ہیں. تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرے گا مالک میں تو اپنی خطائیں جانتا ہوں کتنی زیادہ ہیں، اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، تو میرے مالک یہ جو کرم ہوا ہے اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ سبب کیا ہے اس کرم کا، اس رحمت کا؟ تو رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ جب تم نے دکان پہ جو سیل مین رکھے ہوئے تھے جب تم ان کو بھیجتے تھے لوگوں سے پیسے لانے کے لیے، کیا ریکوری کرنا کہتے ہیں کہ گرائی لیا کی رہے، تو وہ جب تم بھیجتے تھے لوگوں کو تو کیا کہہ کے بھیجتے تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. تاجر ہے، سادہ آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ میرے دل میں تیرے بندوں کا بڑا خیال تھا تو میں یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہوئے اسے لے لینا، اور جو تنگ دست ہوا نا اسے تنگ نہ کرنا، اگلی دفعہ لے لیں گے. تو رب کریم فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا تھا تو میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. میں آسانی نہ کروں؟ وہ تیرا یہ لفظ کہ جو تنگ دست ہے اسے غصہ دے دو، کوئی نہیں کل پرسوں ترسوں آ جائے گے. فرمایا بس اسی کی برکت سے آج میں نے تجھے جنت دینے کا ارادہ کر لیا. میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں ہمارے احساسات میں تیزی کے ساتھ تنگی آئی ہے، سوچ کا دائرہ کار محدود ہوا ہے. محدود یا ہم تھوڑے سے مذہبی لوگ ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، آپ کا بھی شعبہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں، سیالکوٹ میں فلانی جگہ پہ محفل کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں محفل ہوتی ہے وہیں آ جانا. کہتے نہیں ہم نے اپنی کرنی ہے. تو میں کہتا ہوں وہ کس کی ہے؟ یعنی وہ جو آپ نے اپنی کرنی ہے، یعنی اس مسجد میں آپ آئے تھے تو اب آپ اس مسجد میں بھی آئیں. تو صاحب میں آپ کے محلے میں آتا جی وہ مسجد جو تھی نا وہ جنوب والی تھی، اب شمال والی میں ٹائم دے، وہ ان کی مسجد میں آپ آئے تھے، فلانے علامہ صاحب کی ہماری تو نہیں آئے. اور میں نے کہا یار بس کرو، مسجدیں بھی جب تقسیم ہونے لگ گئی ہیں یہ بھی تقسیم ہوگی کہ وہ اس کی اور یہ اس کی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ اس میں بھی کہیں کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ کوئی اجتماعیت کہیں نظر آ جائے اور یار ایسے تو نہ کرو. یہ ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ دعوت دے گی. یہ کس کے دین کا کام ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے. تو اس کی انتظامیہ کچھ 6 بندوں پہ مشتمل ہونی چاہیے کہ ساری امت انتظامیہ ہونی چاہیے. لیکن ہم نے نا یہاں بھی تقسیم کرنا، یہاں بھی گروہ بندی کرنی، یہاں بھی ہمارا مزاج اور طرح کا بن گیا. اگر آپ کا دل بڑا ہو جائے تھوڑا اللہ کے بندوں کو آسانی دے. میں کہا کرتا ہوں جنت بہت بڑی ہے میرے بھائی، مہربانی کر ذرا دوسرے کو بھی جگہ دے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے. وہ بڑی وسیع ہے، تو تھوڑی مہربانی کر، اتنا محدود نہ کر اس کو، تھوڑی سی نا آسانی کر. اللہ بڑا کریم ہے، جگہ دے انشاءاللہ تعالیٰ. جو کسی اور کا مرید ہے وہ بھی جنت میں جائے گا. اللہ